میرے پیارے اللہ تعالیٰ، توحید کا یہ دوسرا سبق ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے نا ہماری کتاب ہے حصہ سوم۔ آج اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری ارد گرد کی دنیا میں کون کون سے کام ایسے ہو رہے ہیں جن سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا پتہ چل سکے۔ ہم غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی اس کائنات کی چیزیں ایسی بنائیں، کون کون سے ایسے کام ہیں، ایسے عوامل ہم نے کہتے ہیں جن سے اللہ کے خالق ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ آج ہم بارش کے برسنے اور زمین سے پودے کے اگنے کے عمل کا مشاہدہ کریں گے اور اس پہ غور کریں گے کہ کیا یہ کام کوئی انسان اس طریقے سے کر سکتا تھا جیسے اللہ رب العالمین نے کیا؟ یقیناً نہیں، اور وہی خالق ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 34۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ينزل الغیث، ينزل وہ برساتا ہے، یعنی اللہ برساتا ہے، غیث بارش، وہ اللہ بارش برساتا ہے۔ اور بارش کے برسنے سے آپ کو پتہ ہے زمین سے پودے اگتے ہیں، سبزہ اگتا ہے۔ تو اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، سورہ انعام کی آیت ہے 99، فَأَخْرَجْنَا پھر پیدا کیا ہم نے، منہ اس سے، خضراً سبزہ، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خضراً ہم نے اس بارش سے سبزہ پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے۔ پہلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا؟ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ برساتے ہیں۔ اب ہم اسی طرح کی ایک اور آیت پڑھتے ہیں، نخرجو ہم پیدا کرتے ہیں، منہ اس سے، حباً دانے یا اناج، نخرجو ہم پیدا کرتے ہیں، منہ اس سے، حباً دانے یا اناج، ہم اس بارش سے ہر قسم کا اناج پیدا کرتے ہیں۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور یہ نعمتیں ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنی مخلوق کو ذریعہ بنایا۔ اب دیکھیں نا، جو کھانا آپ کھاتے ہیں اس کو آپ کی ماما آپ کے لیے پکاتی ہیں، لیکن وہ کہاں سے لے کے پکاتی ہیں؟ بابا لاتے ہیں مارکیٹ سے، اور ابا جان جو مارکیٹ سے سامان لاتے ہیں وہ وہاں پہ کہاں سے آتا ہے؟ ذرا غور کریں۔ اگر بارش نہ ہو، سبزہ نہ اگے، فصلیں نہ اگیں، اناج ہی نہ پیدا ہو، نہ گندم نہ چاول، تو آپ کیسے مزے مزے کے کھانے کھا سکتے ہیں؟ آسمان سے بادلوں سے بارش ہو رہی ہے، درخت ہیں، پودے ہیں، چھوٹے بوٹے ہیں، پھول ہیں، ان سب کو نئی زندگی ملتی ہے بارش سے۔ پودوں کو بارش بہت اچھی لگتی ہے، ان کی یہ ضرورت ہے، اور ان کو یہ تر و تازہ کر دیتا ہے۔ بارش کا پانی سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے پودوں کے لیے، فصلوں کے لیے۔ انسان بھی تو بارش سے بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن بارش کا براہ راست فائدہ زمین سے اگنے والی تمام نباتات کو ہوتا ہے، یعنی پودوں کو۔ نئے نئے پودے اگتے ہیں، اور بارش ہونے کی وجہ سے زمین کے اندر تک پانی چلا جاتا ہے، زمین کے نیچے بھی پانی ذخیرہ ہوتا ہے نا؟ تو اب ذرا اس بات پہ کام تو کریں، ذرا لکھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بارش میں ہمارے لیے کون کون سے فائدے رکھیں، اور پھر دل سے کہیں الحمدللہ۔ اللہ کا اتنا شکر ہمیں کرنا چاہیے کہ بارش کی وجہ سے اس زمین پہ، ہمارے اس پلانٹ پہ رہنے والوں کو، پودے، انسان، جانور، سب کو زندگی ملتی ہے، سب کو زندگی کا سامان ملتا ہے۔ تو
بہت زیادہ غور کرنے کے بعد ہمارے دل میں اور زیادہ بہت زیادہ شکر کا احساس پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ اگلی آیت ہے سورہ غافر کی، ربی اللہ۔ یہ جو ہمارا رب ہے نا، اسی نے اس زمین پر ہمارے رہنے کے سارے سامان پیدا کیے ہیں، بارش برسانا، زمین سے سبزہ اور اناج اگانا، پھل اور سبزیاں اگانا، کیونکہ وہ ہماری پرورش کا انتظام کرتا ہے۔ وہ میرا بھی پالنے والا ہے اور ہم سب کا پالنے والا ہے۔ اگلی آیت سورہ شعراء کی آیت ہے، اللہ ربنا و ربکم۔ اب آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں گے، اللہ ربنا، اللہ ہمارا پالنے والا ہے، و ربکم، اور آپ سب کا پالنے والا ہے۔ اسی رب کا یہ انتظام ہے، زمین پہ ہر کسی کو رزق ملتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیونٹی جو ہمیں نظر بھی نہ آئے کہ کہاں چھپی ہوئی ہے، اس کی خوراک کا انتظام بھی ہے، جنگل میں بسنے والے جانوروں کا بھی، اور تمام پودوں کی خوراک کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ جہاں جہاں پودے اگتے ہیں وہاں پر دیکھیں نا، ہم سب کو پتہ ہے کہ پودوں کو اگنے کے لیے اور نشو و نما پانے کے لیے، بڑا ہونے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ تو ان سب کا انتظام وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جہاں کوئی انسان پہنچتا ہی نہیں پودوں کو پانی دینے کے لیے، جنگلوں میں، یا ان کو کھاد دینے کے لیے، یا یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہاں سورج کی روشنی انہیں مل رہی نہیں مل رہی، وہاں کھاد مل رہی نہیں مل رہی۔ تو یہ سب انتظام اس رب کا ہے جو پرورش کرنے والا ہے۔ وہ میری اور آپ کی پرورش بھی کرتا ہے، وہ اس زمین میں بوئے ہوئے بیجوں کی پرورش کر کے اس میں سے پودا اگاتا ہے، وہ جانوروں کی بھی پرورش کرتا ہے۔ جب آپ چھوٹے بیبی تھے، ایکٹیویٹی کارنر میں دیکھیں، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش کی، آپ کو بڑا ہونے میں مدد کی، آپ کو امی اور ابو کے ذریعے آپ کا بہت خیال رکھوایا، آپ کو کھانے کے لیے دیا، اس پوری دنیا میں سے جتنی چیزیں جو آپ کے لیے کام کر سکتا تھا اس کو آپ کی خدمت پہ لگا دیا۔ سورج کو کہا آپ کو روشنی اور حرارت دے، زمین میں سے آپ کے لیے کھانا، پھل اور سبزیاں اگائیں، ہے نا۔ پھر آپ بڑے ہوتے گئے، ماما یا بابا جتنے بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ ایک دن۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں سورہ زمر کی آیت، یہ آیت نمبر 6 ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہی آپ کا اللہ پالنے والا آپ سب کا، ذالکم یہی آپ کا، اللہ ربکم پالنے والا آپ سب کا، یہی اللہ آپ سب کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنی پہچان سکھائی، اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کو سیکھ کے اپنے رب کو جان سکیں، اس کا شکر ادا کرنا سیکھ سکیں انشاءاللہ۔ اور وہ رب کیسا رب ہے، اس سبق میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کیا عطا کرتا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت ہے، آیت نمبر 14، ہوا یطعم ولا یطعم، وہ اللہ یطعم کھلاتا ہے، ولا اور نہیں، یطعم اسے کھلایا جاتا، یعنی وہ اللہ ہر ایک کو کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ سبحان اللہ، ہمارا رب اس بات سے پاک ہے کہ اسے کوئی کھانا کھلائے یا وہ اسے کھانا کھانے کی ضرورت ہو۔ وہ سارے لوگوں کو جو اس دنیا میں پیدا ہوئے اور پہلے پیدا ہوئے اور فوت ہو گئے اور جو آئندہ پیدا ہوں گے، ان سب کو کھانا کھلانے والا ہے۔ اس زمین میں موجود ہر جاندار کا رزق دیتا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ اور پھر سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، ہوا یطعمنی ویسقین، ہوا وہ اللہ، یطعمنی کھلاتا ہے مجھے، واو کا مطلب ہے اور، یسقین وہ پلاتا ہے مجھے، اللہ مجھے بھی کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ ہوا وہ، یطعمنی کھلاتا ہے مجھے، واو اور، یسقین وہ پلاتا ہے مجھے، اللہ مجھے بھی کھلاتا اور پلاتا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، علم اس اللہ نے علم سکھایا، الانسان انسان کو، ما جو، لم نہیں، یعلم وہ جانتا تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم سکھایا جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔
تو علم بھی رزق میں سے شامل ہے، اللہ کی نعمتوں میں ہے، اور اس علم کی وجہ سے انسان اس دنیا کو جانتا ہے اور اس میں موجود وسائل کو اپنی زندگی کو آسان اور خوشگوار بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ پیارے بچوں، زندگی گزارنے کے لیے ہمیں صرف کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں اس کے علاوہ علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو جان سکیں اور اس دنیا کو میں اس طرح کی زندگی گزار سکیں کہ یہاں بھی آرام سے رہ سکیں، سکون سے رہ سکیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں، اور پھر یہاں پر اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بھی ہمیں علم چاہیے کہ ہم کون کون سے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور کہاں غلطی نہ ہو جائے کہ کہیں وہ ہم سے ناراض ہو جائے، کیونکہ اصل میں تو ہم نے اپنے اصلی گھر میں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے نا۔ اس دنیا میں تو ہم بس تھوڑی سی دیر کے لیے آئے ہیں، تو یہ علم بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ زندگی کیسے گزاری جائے تاکہ ہمارا آخرت کا گھر ہمیں اچھا ملے، وہاں اس زندگی میں ہم کامیاب ہو سکیں۔